قرب خداوندی کے حصول میں سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے، سب سے زیادہ افیکٹو چیز، جیسے کہتے ہیں نا کہ شور شارٹ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا اللہ کا قرب پانے کے لیے، وہ ہے سنتوں کی اتباع۔ اس چیز کے بارے میں ہم کئی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں، بہت تفصیل سے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کو جتنا ایمفسائز کیا جائے یہ کم ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے، تو اس کا سب سے آسان اور سب سے جو تیز ترین طریقہ ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جو فاصلے سالوں میں طے ہوتے ہیں وہ اتباع سنت سے مہینوں میں طے ہو سکتے ہیں، جو مہینوں میں طے ہو سکتے ہیں وہ دنوں میں طے ہو سکتے ہیں۔ انسان اتباع سنت سے ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جو کہ عام عبادت اپنے طور پہ کی ہوئی طریقوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ محبوب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی محبت کا اظہار کروں۔ جب بندہ اتباع سنت کر رہا ہوتا ہے تو کر وہ وہی عمل رہا ہوتا ہے، لیکن اب محب اور محبوب الٹے ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محب ہوتے ہیں۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی نماز پڑھنے پہ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نماز عین سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اتباع سنت یہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولہ ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دی ہے۔ کوئی شخص اللہ سے اس وقت تک محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ بندے سے محبت نہ کرے۔ اب اگر یہ بات ہم اپنے لیے انٹرنلائز کرنا شروع کریں تو دل میں خیال آئے کہ بھائی جب تک اللہ مجھ سے محبت ہی نہیں کریں گے تو میں کس طرح اللہ سے محبت کروں گا؟ میں تو جو کچھ کرتا رہوں، جب تک اللہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہی نہیں ہوگی۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کل آپ ان لوگوں سے بات کیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، فالو می، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی وہ خاص بات ہے جو کہ ہمارے مشائخ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر ہم اتباع سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر کام کو، ہر چیز کو، اپنے اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، جاگنے، سونے، ہر چیز میں سنت کو لے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو عبادت کا درجہ دے دیں گے، حتیٰ کہ ہمارا واش روم جانا، حتیٰ کہ ہمارا واش روم میں فارغ ہونا یہ بھی عبادت بن جائے گا، جوتے پہننا یہ بھی عبادت بن جائے گا، کپڑے اتارنا یہ بھی عبادت بن جائے گا، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ جو بندہ ہر وقت عبادت میں رہے گا وہ کیوں نہیں اللہ کے قریب ہوگا؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ چیز عبادت بن گئی، پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ چیز ریپلکا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لہٰذا وہ عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ سنت کو سیکھیں۔ سنت ظاہری بھی ہے اور سنت باطنی بھی ہے۔ سنت داڑھی سجانے میں بھی ہے اور سنت اپنی زبان کو بنانے میں بھی ہے۔ سنت ٹوپی پہننے میں بھی ہے اور سنت وعدہ رکھنے میں بھی ہے۔ سنت ٹخنے سے شلوار اوپر کرنے میں بھی ہے اور سنت لوگوں کے ساتھ اچھے لہجے میں ان کی خیر خواہی کرنے میں بھی ہے۔ ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ میں داڑھی رکھ لوں، ٹوپی پہن لوں، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لوں، لیکن جب میں منہ سے الفاظ نکالوں تو ہر دوسرا لفظ گالی ہو، ہر دوسری میرے وعدہ خلافی ہو، ہر جو ہے میں دوسروں کو دھوکہ دینے والا ہوں، ٹھیس پہنچانے والا ہوں۔ یہ پھر آپ سنت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ کفار کیا کارٹون بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے، ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنا کے ان کے اخلاق کو نہیں اپناتے، جب ہم ان کا حلیہ اپنا کے ایک ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اپنا حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناتا ہے اس کے اوپر بدرجہ اولیٰ
یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی تمام سنتوں کو بھی اپنائے، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنے کردار کو بھی اچھا کرے، اپنے معاملات کو بھی اچھا کرے، اپنی معاشرت کو بھی اچھا کرے۔